بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علی قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و علی آلہ و اولادہ و بناتہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی تاریخ 12 ربیع الاول شریف، یہ وہ مقدس تاریخ ہے جو اس دنیا کائنات، دنیا ہست و بود کی وہ عظیم الشان تاریخ ہے جس تاریخ میں امام الانبیاء، عظیم الرجال، ماہی الذنوب والخطا، منبع العلم والحلم والحیاء، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور العافدۃ والعیون، سرور القلب المحزون، سرور القلب المحزون، سرور القلب المحزون، پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، آپ کی ذات ستودہ صفات اس دنیا ہست و بود میں آپ کی ذات تشریف لے کے آئی۔ یہ وہ عظیم تاریخ ہے جس تاریخ میں رب ذوالجلال کا محبوب، اللہ کا حبیب اس کائنات میں جلوہ فرما ہوا۔ یہ وہ عظیم تاریخ ہے 12 ربیع الاول شریف کی، جس میں 1,24,000 نبیوں کا امام، 313 رسولوں کا امام و خطیب آج کی اس مبارک تاریخ میں جلوہ افروز ہوا اس سال میں ہست و بود میں۔ مگر آپ سے پہلے کیا تھا؟ شجر زندگی کی ہر شاخ سے نمی خشک ہو چکی تھی، تہذیب و تمدن کے پھول وحشت و بربریت کی باد سموم سے مرجھا چکی تھی۔ یہ خاسر و نامراد انسان مارا مارا پھر رہا تھا، اس کی نظریں رہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور کسی پکارنے والے کو پکار پکار کر کہہ رہی تھی، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کب پہنچے گی؟ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا جا رہا ہے، مرد و حضرات جو ہیں، مرد و خواتین جو ہیں، خواتین و حضرات جو ہیں، مرد و عورت جو ہیں، بچے بوڑھے جو ہیں، یہ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کر رہے ہیں۔ زندگی سسک رہی ہے، یتیموں کا کوئی سہارا نہیں ہے، بیواؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ماؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بہن کا کوئی وقار نہیں ہے، بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہندو تہذیب میں بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر پوری آ گئی تو پہن لو، نہیں آئی تو بدل لو۔ کوئی عزت نہیں، کوئی زندگی کا وقار نہیں، انسانیت شرما رہی ہے۔ زندہ جانوروں پر جناب نشانے باندھے جاتے ہیں، زندہ جانوروں کے گوشت کاٹ لیے جاتے ہیں، جتنا ضرورت ہوتا ہے وہ پکا لیا جاتا ہے، باقی زندہ جانور کھڑا تڑپتا اور سسکتا رہتا ہے۔ بڑی زندگی پریشان تھی، دنیا عرب بالخصوص اور پوری کائنات بالعموم جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی۔ جہالت کا گٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگاتھا کرسٹی اور ایگریپینا، دو عورتوں نے اپنے نوجوان بیٹوں سے شادی کر کے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ کس قدر شرمناک واقعات ہیں، زندگی شرما کے رہ جاتی ہے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ یہ خاسر و نامراد انسان جب رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اس رب ذوالمنن کا صحابہ کرم اپنی زندہ و پائندہ جولانیوں اور تابانیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں پر جھوم کر آیا اور بلد امین کی وادیوں پر کھل کھلا کر برسا۔ اللہ کریم نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ اللہ نے تحقیق بڑا ہی احسان فرمایا مومنوں پر۔ مومنوں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا ایک عزت و عظمت والا رسول جو ہے وہ مبعوث فرما دیا، انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو صاف اور ستھرا کرتا ہے، انہیں تزکیہ نفس عطا کرتا ہے، انہیں کفر کی پالیدیوں سے دور فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، والحکمت اور سنت کی حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، آج کی تاریخ میں رسول اللہ جلوہ فرما ہو گئے، کملی والے تشریف لے آئے۔ اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کا مثیل نہیں، کوئی اس کا مماثل نہیں، کوئی اس کی ضد اور ند نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کی خدائی میں اس کا پارٹنر اور حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء کہ کوئی اس کی مثل کوئی چیز بھی کائنات میں اس جیسی نہیں۔ اچھا رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ جب صحابہ اکرام نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ نے وصلی روزہ رکھا ہے، کیا ہم بھی آپ کی اتباع میں وصلی روزہ رکھیں؟ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی مجھ جیسا ہے، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ اب بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میری مثل کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں کوئی میری مثل ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہوگا، تطبیق کیسے ہوگی، اب اس گتھی کو سلجھایا کیسے جائے گا، اب اس نقطے کو حل کیسے کیا جائے گا، اب اس الجھن کی سلجھن کیسے ڈھونڈی جائے گی؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل ہے، اللہ بنانے میں بے مثل ہے، رسول اللہ بننے میں بے مثل ہے، وہ خالق ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ مخلوق ہونے میں بے مثل ہے، وہ معبود ہونے میں بے مثل ہے، یہ عابد ہونے میں بے مثل ہے، وہ مسجود ہونے میں بے مثل ہے، یہ ساجد ہونے میں بے مثل ہے، وہ طالب ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ مطلوب ہونے میں بے مثل ہیں، وہ مخدوم ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ خادم ہونے میں بے مثل ہیں، وہ محب ہونے میں بے مثل ہے، یہ محبوب ہونے میں بے مثل ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو ہے وہ بے صورت ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ با صورت ہونے میں بے مثل ہے، وہ اللہ آقا ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ بندہ ہونے میں بے مثل ہے، وہ عرشی ہونے میں بے مثل ہے، یہ فرشی ہونے میں بے مثل ہے، اللہ خدا ہونے میں بے مثل ہے، رسول اللہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثل ہے۔ کس شان والا رسول آج جلوہ فرما ہوا، رسول کونین تشریف لائے، کائنات کو قرار آ گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار آ گیا، بے چینوں کو چین مل گیا، دکھیوں کے دکھ دور ہو گئے، علم زدہ لوگوں کے آلام ختم ہو گئے، ماں کو عزتیں مل گئیں، الجنت تحت اقدام الامہات کے اعلان ہونے لگے، بیٹی کو وقار مل گیا، بیٹی کو رحمت قرار دے دیا گیا، بیٹے کو نعمت قرار دے دیا گیا، ماں کو تقدس ملا، بیویوں کو وقار ملا، بیوی کے ساتھ محبت و پیار اور حسن سلوک کرنے کے انداز سکھا دیے گئے۔ یہ کون آیا آج کی رات جس کی نبوت و رسالت مشرق سے مغرب تک ہے، شمال سے جنوب تک ہے، فرش سے عرش تک ہے، جس کی رسالت کی بادشاہی زمین میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، تو وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں تک شاہی ہو، جہاں تک مملکت ہو، جہاں بادشاہت ہو۔ اللہ نے اپنے رسول کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا عظیم بادشاہ بنا کے بھیجا۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی کو عزتیں عطا کی، وقار عطا کیے۔ میری اور کل آپ کی اور کل کائنات کی سردار سیدتنا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو میں نے دیکھا مجھے آواز آ رہی تھی، جبریل کو اللہ کریم نے فرمایا کہ 3 جھنڈے لے جاؤ۔ اسے وفا بحوال المصطفیٰ میں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پر جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا گیا، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ یہ مشرق و مغرب میں کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ کائنات کو معلوم ہو جائے یہ جو شان والا رسول تشریف لا رہا ہے اس کی رسالت کے ڈنکے مشرق میں بھی بجیں گے، مغرب میں بھی بچیں گے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ملائکہ آ رہے ہیں قطار اندر قطار اور سلام کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو ابو الاثر حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی اچھے انداز میں تحریر فرمایا فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام ہے ذل رحمانی، سلام ہے نور جزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، سبحان اللہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ وہ رسول تشریف لے آئے جن کے بارے رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکیم قرآن حکیم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں یہ فرمایا گیا، کہیں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہیں اعلان ہو رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، کہیں یہ اعلان ہو رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہیں رسول کونین کی عظمت کے پھریرے لہرائے جا رہے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ ولادت کی صبح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سلامی دے کر جھک رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بول اٹھے، فرمایا تیری رحمت تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجرے کا معنی ہوتا ہے جھک کر سلامی کرنا، مجرا کا معنی ناچنا نہیں ہوتا۔ اپنے اس بات سے کسی کے ذہن میں کوئی خلش نہ آئے کہ شاید مجرا وہ ہوتا ہے جو رقاصہ کرتی ہے، جو ڈانسر کرتی ہے، جو وہ طوائفہ کرتی ہے، اس میں بھی اس کو مجرا اس لیے کہتی ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو جھک کر سلام کرتی ہے، تو مجرا کے معنی ہے جھک کر سلامی دینا۔ اعلیٰ حضرت نے غلط لفظ استعمال نہیں کیا، فرما رہے ہیں تیری آمد تھی یا رسول اللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یہ وہ رحمت للعالمین آئے ہیں جس کی رحمت سے کائنات کے ہر فرد کو، ہر بشر کو، یہاں تک کہ جانوروں اور پتھروں کو بھی حصہ عطا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کافروں کے بھی لیے رحمت ہیں، غیر مسلموں کے بھی لیے رحمت ہیں، جہانوں کے لیے رحمت ہیں، زمین والوں اور آسمان مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں، اس کے باوجود رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، درندوں پرندوں اور چرندوں کے بھی لیے رحمت ہیں، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے ملا معین کاشفی وائز الحروی کی کتاب معرج النبوت میں پڑھا ہے کہ جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا۔ یہ بھی یاد رہے کہ شیطان 4 مواقع پہ چیخ کر رویا ہے۔ پہلی دفعہ تو تب رویا چیخ کر جب اسے ملعون قرار دے دیا گیا کہ تو لعنتی ہے، فاخرج وانک رجیم، تو لعنتی ہے، نکل جا یہاں سے۔ پہلی مرتبہ تب رویا چیخ مار کر جب اسے ملعون قرار دیا گیا۔ دوسری مرتبہ وہ تب رویا
جب اسے بلندیوں سے پستی کی طرف نکال دیا گیا۔ تیسری مرتبہ وہ چیخ مار کر تب رویا جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی، اور چوتھی مرتبہ وہ چیخ مار کر تب رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ تو شیطان جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوئی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، بڑا تڑپا، بڑا مچلا۔ تو آج بھی مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بادایونی رحمت اللہ علیہ کا شعر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اشاق پڑھ رہے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ابلیس کے علاوہ آج پوری کائنات خوش ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم ہست و بود میں تشریف لائے۔ اچھا، تو جب یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو ایک روایت میں ہے کہ شیطان رب الجلال کے پاس گیا کہ بارگاہ میں حاضر ہوا یا اس نے استغاثہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، دور سے ایک بوڑھا آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا یہ شیطان ہے، یہ انسانوں میں سے نہیں ابلیس ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آ کر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہنے لگا آپ نے اعلان کیا ہے، آپ پر یہ آیت اتری ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے اور میں تمام جہانوں کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہنے لگا پھر جہانوں میں تو میں بھی ہوں، مجھے بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائیے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا جب سے تجھ پر لعنت ہوئی ہے، تو ملعون قرار دیا گیا ہے، تجھے ہر روز غائبانہ تیرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگتا ہے، کوئی مکہ مارنے والا تجھے مکہ مارتا ہے جس کا نشان دوسرے دن تک تیرے چہرے پہ رہتا ہے، کیا ایسا ہے؟ کہنے لگا ہے۔ فرمایا جا، آج اللہ کا رسول تجھے اپنی رحمت سے یہ حصہ عطا کرتا ہے کہ آج کے بعد تجھے وہ تھپڑ نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک روایت یہ ہے کہ شیطان کو رب الجلال نے فرمایا کہ تجھے جب سے میں نے ملعون قرار دیا ہے تب سے میں نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تیرے منہ پہ ایک مکہ مارے۔ ایسا ہوتا ہے؟ عرض کی ہوتا ہے۔ فرمایا جا، میں نے اپنے رسول کو جہانوں کی رحمت قرار دیا ہے اور تو بھی جہانوں میں سے ہے، میں تجھے اپنے رسول کی رحمت سے یہ حصہ عطا کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو ہزاروں سالوں سے تیرے منہ پہ پڑ رہا ہے، آج کے بعد وہ مکہ اور وہ تھپڑ تیرے چہرے پہ نہیں پڑے گا۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کے دن وہ آیا، آج کی تاریخ کو وہ آیا جسے قرآن کبھی محبوب کہہ رہا ہے، کبھی رسول کہہ رہا ہے، کہیں محمد ہے، کہیں احمد ہے، کہیں ماہی ہے، کہیں حاشر ہے، کہیں عاقب ہے، کہیں فاتح ہے، کہیں اسے محمد احمد محمود قاسم عاقب فاتح حاشر رسول کریم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے خطابات سے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں گھر گھر پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے دم تک، ہمیں مرتے دم تک اپنے نبی کی عظمتوں کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق۔